بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا اور حلال کمائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاک صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو، وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب اور مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے سے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقے کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو آدمی اپنے غریب رشتہ دار کو دے جب کہ وہ رشتہ دار اس سے دشمنی رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس شخص کا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہے، جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے اور بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور عورتوں کو خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، تم خصوصیت سے صدقہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ ایک عورت جو اونچے درجے کی عورتوں میں سے نہ تھی، وہ اٹھی اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ جہنمیوں میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں سخت مشقت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس صرف پانی ہے۔ آپ نے دوسری کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب عرض کیا، یہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنایا، ہمارے پاس صرف پانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون شخص آج رات اس کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کرتا ہوں۔ پس وہ اپنی قیام گاہ کی طرف گیا اور بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ صحابی نے فرمایا، بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلائے رکھنا، جب شام کو کھانا مانگے تو سلا دینا، اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اسے یہ باور کرانا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کھانا کھانے لگا تو اس عورت نے اٹھ کر چراغ بجھا دیا، چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ مہمان نے کھانا کھایا، لیکن یہ دونوں رات بھر بھوکے رہے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم نے اپنے مہمان سے جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ اس آدمی کو دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ آپ نے مختلف اقسام مال کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد چیز میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہے، کنبے والے زیادہ ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے گھر بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوٹ آئی۔ اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں آدمی کا کھجور کا ایک درخت ہے اور مجھے اپنی دیوار سیدھی کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم فرما دیں کہ وہ یہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو درست کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا، تم کھجور کا یہ درخت اسے دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی سے کھجور کا یہ درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں لے کر اس دوسرے آدمی کو دینا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور والے کے پاس گئے اور اس سے کہا، تم میرے باغ کے بدلے میں اپنا کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ وہ شخص راضی ہو گیا۔ پھر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ دے کر کھجور کا وہ درخت خرید لیا ہے اور اب آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس آدمی کو وہ درخت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کئی بار فرمایا، ابو دہدہ کو جنت میں کھجور کے پھلدار اور بڑے بڑے درخت بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا، اے ام دہدہ، تم اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔
ان کی بیوی بھی ان کی طرح جنت کی طالب تھیں، اس لیے انہوں نے کہا بڑے نفع کا سودا کیا، یا اس جیسا جملہ کہا۔